وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوے کو ظاہراً و باطناً اپنانے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہمارے لیے دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری احوال میں جن چیزوں میں پیروی کی جاتی ہے ان میں ایک چیز لباس ہے، جس کی تفصیلات آپ نے پچھلے ہفتے سن لی، اور ایک چیز ہے اپنے چہرے کو داڑھی سے آراستہ کرنا۔ تو انشاءاللہ اس کی کچھ وضاحت آج پیش کی جائے گی۔ اس وقت کا ایک عام مرض اور عام گناہ وہ داڑھی منڈوانا یا کتروانا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عذاب میں گرفتار کیا، ایسی دردناک سزا کہ پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی جو بستی تھی 5 شہروں پر مشتمل، جبرائیل امین نے اپنے پر کے کونے پر ان کو اٹھا لیا اور اتنی اوپر لے گئے کہ ان کی بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان والوں نے سنی، اور وہاں سے ان کو الٹا پٹک دیا گیا۔ تو جو جرم میں مبتلا تھی وہ قوم، ان میں ایک جرم داڑھی مونڈنا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے، اور بھی جرائم تھے لیکن یہ بھی جرم تھا، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں آپ حضرات کے سامنے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں داڑھی کی اہمیت اور اس کے منڈوانے کتروانے کے سلسلے میں جو برائی وارد ہوئی ہے وہ پیش کروں گا، پھر اس کے احکام آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ شیطان کو جس وقت اللہ عز و جل نے اپنے دربار سے نکالا اور سزا کے لیے اسے مستحق لعنت بنایا، اس وقت اس نے رب العالمین کے سامنے چند وعدے کیے تھے، کچھ عہد کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ چوپایوں کے کانوں کو کاٹ دیں گے بتوں کے نام پر چھوڑنے کے لیے، اور حکم دوں گا وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق اور صورت کو بگاڑے۔ تو اس جملے کے جو آخری جملہ ہے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس کی تفسیر اور وضاحت میں
مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ داڑھی منڈوانا بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح متعدد روایات میں مضمون ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کو فطرت میں سے قرار دیا ہے۔ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں اسلامی فطرت میں سے، ان میں ایک چیز ہے اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا۔ نمبر 3، ایک روایت جو مسلم شریف میں ہے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے خالف المشرکین واعف اللحى، مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑھی بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو۔ البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہے کہ کسریٰ کے 2 قاصد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ ان کی داڑھی بالکل صاف تھی اور مونچھیں بہت بڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان سے فرمایا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم کو ہمارے رب کسریٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے تو میرے رب اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مونچھیں تراشوں اور داڑھی بڑھاؤں۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اگر آپ ان تمام روایات کو جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلام میں داڑھی کی کیا اہمیت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا اہمیت بتلائی ہے، اور اس کے مونڈنے یا کتروانے پر نبی علیہ السلام نے کس قدر ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ داڑھی کا حکم کیا ہے۔ عموماً ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اور سنت کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھے داڑھی سنت نہیں ہے، اس کو جب کہا جاتا ہے سنت ہے وہ اس اعتبار سے کہ سنت کے معنی ہے طریقہ، تو داڑھی سنت ہے یعنی نبی کا طریقہ ہے، ورنہ حکم کیا ہے تو حکم ہے واجب ہے۔ تو جو سنت کہا جا رہا ہے وہ اس لحاظ سے کہ یہ نبی کی سنت یعنی نبی کا طریقہ، جیسے نکاح نبی کی سنت یعنی نبی کا طریقہ، تو اسی طرح داڑھی رکھنا نبی کی سنت یعنی نبی کا طریقہ، لیکن حکم پوچھو تو حکم یہ کہ واجب ہے۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ کیوں واجب ہے اور کیوں ضروری ہے، دیکھیے میں 3 باتیں پیش کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کائنات کے سب سے حسین اور جمیل انسان کون تھے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، کائنات کے سب سے حسین و جمیل انسان کے چہرے پر داڑھی تھی۔ دوسری بات، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بیان کی ہے کہ کچھ فرشتے اللہ تعالی نے ایسے پیدا کیے جو ہما وقت یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالذوائب، پاک ہے وہ ذات
جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھی کے ذریعے اور عورتوں کو زینت بخشی چوٹی کے ذریعے۔ تو یہ بعض فرشتوں کی تسبیح ذرا غور کیجیے۔ اور تیسری بات کہ جو اغیار سمجھے جاتے ہیں، دین اسلام سے دور، یا یہ کہ وہ پچھلی قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں بھی داڑھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ ابھی تو بچے ہیں، فرعون کے دربار میں پہنچے اور وہاں اس کی داڑھی پکڑ لی، معلوم ہوا فرعون کی بھی داڑھی تھی۔ ابو جہل کے چہرے کو اور سر کو قلم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، تو لکھا ہے کہ اس کی بھی داڑھی تھی، نجاشی کی بھی داڑھی تھی، اور اس کا وہ وفد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو سورہ یاسین شریف پڑھ کر سنائی ہے، اور وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اس وفد کی بھی داڑھی تھی۔ معلوم ہوا کہ داڑھی یہ پچھلی قوموں میں بھی ہے، دیگر مذاہب میں بھی ہے، تو پھر ہم تو نبی کے نام لیوا، نبی کے امتی کہلاتے ہیں، ہم کیوں اس کو چھوڑ دیں؟ ہمیں رکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس قدر رکھنا ہے؟ تو صرف نام کی نہ ہو، شریعت اسلامیہ نے مقدار طے کر کے دی ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھی جائے۔ اور یاد رکھیں، ایک مشت یہ نہیں کہ آپ ایک دم فٹ اور چست پکڑے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایسے ہی ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ حضرت دیکھیے میری داڑھی ایک مشت بہت کھینچ کر پکڑی تھی، تو فرما بھائی اسلام کھینچتان کا نام نہیں ہے، یعنی اعتدال کے ساتھ ایک مشت ہونی چاہیے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ رہی کہ ایک مشت سے زائد کو آپ قطر دیا کرتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو اتباع سنت میں بہت ہی معروف و مشہور ہے، ان کا بھی عمل یہی رہا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی علماء نے یہی نقل کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں دو باتیں ثابت ہوئی، ایک تو یہ کہ ایک مشت سے جو زائد ہو وہ قطر دینی چاہیے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مشت سے زائد رکھنا کم عقلی کی علامت ہے، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ ایک مشت سے کم رکھنا یہ بھی جائز نہیں، اعتدال کے ساتھ رکھی جائے۔ یہ تو ہے داڑھی کی مقدار۔ اب یہ کہ داڑھی کے مستحبات اور مکروہات کیا کیا ہے۔ مستحبات تو یہ سمجھیں کہ داڑھی کو پانی سے تر کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 2، داڑھی پر تیل لگانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 3، داڑھی پر خوشبو لگانا یہ بھی ثابت ہے۔ نمبر 4، داڑھی پر خضاب یعنی مہندی لگانا یہ بھی ثابت ہے۔ اور نمبر 5، غم کے وقت داڑھی پکڑنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ 5 چیزیں مستحبات کے قبیل سے۔ مکروہات کیا کیا ہے؟ تو نمبر 1، ریش بچہ، یہ جو ہمارا نچلا ہونٹ ہے، نچلے ہونٹ کے نیچے جو بال ہے داڑھی کے، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس کو صاف کر دینے کی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ بال ایسے ہو کہ کھانے پینے میں حائل ہوتے ہو
تو بقدر ضرورت اس کو نکالا جا سکتا ہے، ورنہ اس کی بھی اجازت نہیں، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 2، سر یا داڑھی میں جہاں بھی سفید بال ہو اس کو نکالنا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ نور ہے، اس میں کوئی ناراضگی کی یا کوئی برائی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے بال سفید ہوئے، ورنہ ان سے پہلے جو حضرات گزرے ان کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو جب بال میں سفیدی آئی، پوچھا پروردگار یہ کیا ہے؟ جواب ملا یہ نور ہے۔ تو سفید بال کو نکال لینا کہ ہماری جوانی پر داغ لگ رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3، سیاہ اور کالے رنگ کا خضاب کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ آج کل بازاروں میں بہت سی ایسی مہندی یا پاؤڈر مل رہے ہیں یا ایسے تیل کہ لگانے سے بال بالکل کالے ہو جاتے ہیں، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر اس میں سیاہی آتی ہے تو مکروہ ہے، اور سیاہی کے ساتھ وہ کیمیکل ایسا ہے کہ بالوں پر ورق چڑھ جاتا ہے، تو پھر تو آپ کا وضو اور مسح درست نہیں ہوگا، تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4، داڑھی کو کتروانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 5، خشخشی داڑھی رکھنا، ہلکی سی، جیسا کہ آج کل رکھی جاتی ہے، فرینچ کٹ نام دیا جاتا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 6، داڑھی کو کنگھی کرنا اس نیت سے کہ دوسروں کے سامنے فخر کا اظہار ہو، نمائش اور فخر کے لیے کنگھی کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 7، اپنی پرہیزگاری بتلانے کے لیے کنگھی نہ کرنا، کہ ہماری پرہیزگاری اور سادگی اور تقوی کا اثر ہو، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اسی طرح داڑھی میں چوٹی لگانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ ساری چیزیں داڑھی کے اندر مکروہ ہے۔ تو میں نے مستحبات بھی بتلا دیے، مکروہات بھی آپ کو بتلا دی، مقدار کتنی ہے تو وہ مقدار بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میڈیکل سائنس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو بھی معلوم ہوگا کہ داڑھی کی بڑی اہمیت اور مونڈنے یا کتروانے کے بڑے نقصانات ہیں۔ اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ جلد پر، کھال پر، چمڑی پر اثر ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ مسوڑوں پر اثر ہوتا ہے۔ تیسرا نقصان علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے دماغ میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، جو آج کل شکایت کرتے ہیں کہ قوت حافظہ سلامت نہیں، تو کہاں سے سلامت رہیں گے۔ اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ آنکھوں کی روشنی پر اثر پڑتا ہے۔ تو یہ سارے نقصانات، بلکہ ایک جرمن ڈاکٹر کی یہ تحقیق ہے کہ بدن سے جو باف اٹھتی ہے اور دماغ تک پہنچتی ہے، دماغ کو نقصان دینے والی، داڑھی ان باف کو دماغ تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اسی طرح وہ جراثیم جو حلق اور سینے پر حملہ کرتے ہیں، داڑھی ان جراثیم کو روکتی ہے، حفاظت کا سامان ہے۔ تو میڈیکل سائنس کی روشنی میں بھی آپ کو اہمیت بتلا دی، فوائد کیا ہے اور نقصانات کیا ہے، اب یہ دو باتیں سمجھنی ہیں۔ تو فوائد میں ایک تو بات یہ ہے کہ داڑھی میں انسان کی عزت ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اس میں انسان کا وقار ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ داڑھی انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے
کہ غیروں پر اس کے ذریعے رعب ظاہر ہوتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ داڑھی اسلامی علامت اور پہچان ہے۔ تو یہ سارے داڑھی کے فائدے ہوئے۔ نقصانات کیا ہیں؟ تو بہت سارے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ داڑھی مونڈنے کترنے والا اللہ اور اس کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 6 قسم کے لوگ ہیں جن پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کے بارے میں فرما وَتَارِكُ سُنَّتِي، میری سنت کو چھوڑنے والا، میرے طریقے کو چھوڑنے والا۔ معلوم ہوا اس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی بھی اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت کا حقدار اور مستحق بنتا ہے۔ یہ ایک نقصان۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھ دی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی لعنت فرماتے ہیں ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ داڑھی مونڈنے سے غیروں کی مشابہت ہوتی ہے، مشرکین کی، یہود و نصارہ کی، مجوس کی۔ اور ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ، یا مجوس کی مخالفت کرو۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اپنائے گا وہ انہی میں سمجھا جائے گا۔ ایک واقعے سے اندازہ لگائے، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ہولی کا دن تھا، ایک بزرگ جا رہے تھے تو ایک مریل قسم کے گدھے کو دیکھا تو انہیں یہ شرارت سوجی۔ اس گدھے سے کہا تجھے کسی نے رنگا نہیں؟ لا میں رنگ دوں۔ منہ میں پان دبایا تھا، یہ کہہ کر پان کی پک گدھے پر اڑا دی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے دیکھا کہ ویسے اچھی حالت میں ہے لیکن ہونٹ کے پاس ایک سپول یا سانپ کا بچہ ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہ بس وہ ہولی کے دن میں جا رہا تھا اور میں نے ایک مریل قسم کے گدھے سے کہہ دیا تجھے کسی نے رنگا نہیں؟ لا میں رنگ دوں۔ تو اس جرم میں مجھے اس سزا میں گرفتار کیا گیا۔ میرے بھائیوں، ان کے تہوار میں شریک ہونا، مشابہت ان کی اختیار کرنا، اس پر یہ سزا مل رہی ہے۔ تو یہ ایسا گناہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ زنا آدمی نماز میں نہیں کرتا، شراب آدمی نماز میں نہیں پیتا، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جو نماز میں ہو رہے ہیں، ایک یہ داڑھی والا اور ایک ٹخنوں سے نیچے اظہار لٹکا۔ کاش ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ بھی مجرم اور گنہگار بن کر، ہماری نمازیں کیسے قبول ہوگی؟ تو غیروں کی مشابہت ہے اس کے اندر، یہ تیسرا نقصان۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ داڑھی مونڈنے والا جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مخالفت کر رہا ہے، ان کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے۔ پانچواں نقصان، داڑھی مونڈنے والا صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی
اور صالحین کی مخالفت کرتا ہے۔ چھٹا نقصان، داڑھی مونڈنے والا اپنے آپ کو کھلا فاسق بتلا رہا ہے، چاہے وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، لیکن اپنے فسق کا، اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا سب کے سامنے اظہار اور اعلان کر رہا ہے، اور صرف اعلان نہیں بلکہ اوروں کو گواہ بھی بنا رہا ہے۔ ساتواں نقصان یہ ہے کہ داڑھی مونڈنے پر جو اجرت دی جا رہی ہے وہ اجرت دینا بھی حرام، اور قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ قرآن روکتا ہے گناہ پر اور ظلم و زیادتی پر مدد مت کرو، لیکن داڑھی مونڈنے والا وہ رقم دے کر گناہ پر مدد کر رہا ہے۔ آٹھواں نقصان یہ ہے کہ داڑھی مونڈنے پر جو رقم دی جا رہی ہے، علماء نے اس رقم کو بھی فضول خرچی میں شامل کیا ہے، اور فضول خرچی کرنے والے کو قرآن میں شیطان کا بھائی کا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ لوگ تبلیغی اجتماع کرتے ہو اور چند دن میں ہزاروں لاکھوں روپیہ برباد کر دیتے ہو، اس رقم میں اتنی اسپتال بن سکتی ہے، اتنی یونیورسٹی، اتنی کالجیں بن سکتی ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ داڑھی مونڈنے میں ایک ہی دن میں اتنی رقم استعمال کرتے ہو کہ اتنی اسپتال بن سکتی ہے، اتنی کالجیں بن سکتی ہیں ایک ہی دن میں۔ تو یہ بھی نقصان ہے کہ داڑھی مونڈنے والا جو رقم دے رہا ہے، علماء نے اس کو فضول خرچی میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح داڑھی مونڈنے والے کی اذان اور اقامت دونوں کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے۔ نہ وہ اذان دے گا ہو تو جائے گی، اقامت کہے گا ہو تو جائے گی، لیکن اذان اور اقامت مکروہ ہے۔ نماز پڑھانا، امامت کرنا وہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ سارے نقصانات ہیں داڑھی مونڈنے منڈوانے کے، کتروانے کے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اس برائی کو سمجھتے نہیں اور اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جو داڑھی رکھتا ہے اس کو ذلتی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات سمجھو، داڑھی کے نقصانات میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ داڑھی مونڈنے والا زبان سے تو نہیں، اپنے عمل سے یہ بتلا رہا ہے کہ میرا چہرہ نبی کے چہرے سے اچھا ہے، چاہے وہ زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، لیکن اپنے اس عمل سے وہ بتا رہا ہے کہ میرا چہرہ نبی کے۔ ارے ہمارے نزدیک اگر نبی کا چہرہ سب سے اچھا ہوتا تو ہم ان کا چہرہ بنانے کی کوشش کرتے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ اعتراض کیا تھا کہ داڑھی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اگر فطرت کے مطابق ہوتی تو بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا تبھی سے اس کی داڑھی ہوتی۔ تو حضرت نے جو جواب دیا، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا دندان شکن جواب دیا، فرمایا کہ فطرت کے خلاف ہے تو دانت بھی توڑ دو، نہیں ماں کے پیٹ سے بچہ آیا تو کہاں دانت لے کر آیا تھا۔ اور داڑھی مونڈنے سے غیروں کو خوشی ملتی ہے، انہیں تقویت ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج سے ابھی سے ہم ارادہ کریں، اب تک جو کوتاہی ہوئی، لیکن یہ ایسا گناہ ہے جو نماز میں بھی ہو رہا ہے۔ زنا، شراب، چوری اور دوسرے گناہ وہ نماز میں نہیں ہوتے، لیکن داڑھی مونڈنا اور ٹخنوں کے نیچے ازار لٹکانا، یہ دو گناہ نماز میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ارادہ کریں کہ اب سے اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اس گناہ کی مذمت ہمارے دل میں اتار دے، اس سے بچنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔